اچھا تھا، وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، اللہ الرحمن نے اس جہان میں حضرت انسان کے اندر ایک خوبی رکھی ہے کہ یہ روٹھتا ہے، اور اس کے جسم کے ہارڈ ویئر میں دیے ہوئے سافٹ ویئر کے اندر باقی سارے سسٹم بے شک فیل ہو جائیں، لیکن بچپن سے لے کے بڑھاپے تلک اس کے روٹنے کا یہ سسٹم ہر دن پہلے سے زیادہ بہتر کام کرتا ہے۔ اور بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یہ روٹنا اس کی خوبی ہے، اس کا ناز ہے، اس کا نخرہ ہے۔ لیکن روٹھیے ضرور، مگر اتنا نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے خود ہی روٹھ جائے اور پھر جو پیار کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے۔ حضرات، آج کی اس ملاقات کے اندر اپنے انتہائی محدود سے وقت میں، آدھی رات کے بعد کے اس ٹائم میں، اللہ کی توفیق کے ساتھ چند اہم نکات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اوپر آج پوری دنیا امت مسلمہ کے ابتدائی اور بنیادی یونٹ جسے گھر کہتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے جو اس کی محنتیں اور کاوشیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، سارا میڈیا، مکمل انٹرنیٹ، ہمارا یہ سیٹلائٹ سسٹم اور ہمارے ہاتھوں کے اندر یہ موبائل اور جتنے بھی نظام اس وقت دنیا میں متعارف کروائے گئے، سب کی کوشش یہ ہے کہ ان کے جوڑ توڑ دو اور ان کے تعلقوں کو آپس سے کہیں بہت دور کر دیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہمارے محبوب نے 14 صدیاں پہلے خطبہ نکاح کے اندر جو اصول، جو قاعدے اور جو ضابطے بیان کیے تھے، کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کر لیتے۔ جن کا خطبہ نکاح ہو چکا، یقیناً اس دن اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور ذہن ادھر گیا بھی نہیں ہوتا کہ خطبہ نکاح کو سنا جائے۔ وہاں تو ہم ایک لفظ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ آئے، قبول ہے، اور میں جلدی سے کہہ دوں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اور پھر جو ہے وہ معاملہ باقی سارا طول ہے اور فضول ہے۔ لیکن نہیں، تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ گھر کے اندر معاملات کچھ بگڑ گئے۔ بات جمعے والے دن مولانا تک آ گئی، پوچھا بھائی کیا ہوا، کیسا جا رہا ہے؟ کہنے لگے چھڈو جی، تو گل پیا ڈھول بجانا تے پیندا ہی ہے نا۔ پھر ہاں، وہ ڈھول، وہ باجے، وہ گاجے، آج یہ ڈھول بجانے تلک، طلاق تک اور تڑاک 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 کی آوازوں تلک کیوں پہنچ گیا؟ کاش ہم نے خطبہ نکاح پہ غور کیا ہوتا۔ جن کا ابھی پڑھا جانا ہے وہ ذرا توجہ سے سن لیں، جن کا پڑھایا جا چکا ہے یا مزید امیدوار ہیں وہ بھی ایک بار توجہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر جو مسائل ہیں، اللہ اسی خطبہ نکاح کی برکت سے آسانی کر دے گا، اور بربادیاں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہماری آبادیوں کی طرف بڑھیں گی۔ جی، خطبہ میں نکاح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڑے کو اور لاڑی کو 70 چیزیں سمجھائی ہیں، لیکن رات کے یہ لمحات ان کی اجازت نہیں دیتے۔ میں ان میں سے صرف 3 آیتوں کے اندر چند موٹے موٹے نکتے اور اہم باتیں جو آپ بیان کر گئے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جمعہ ہو، عید ہو، عید فطر یا عید الاضحیٰ ہو، خوشی ہو یا غم ہو، میرے محبوب کے خطبے کا عنوان یہی تھا کہ دیکھنا کہیں تمہارا گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ پہلا جملہ جس آیت کو آپ پڑھتے تھے وہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، درمیان میں جو آیت پڑھتے تھے وہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس سے، اور جو تیسری آیت پڑھتے تھے وہ پھر شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی نٹ یا قابلہ کھلے نہیں، زنگ لگا ہوا ہو تنگ کرے، یا جڑے نہیں یا مڑے نہیں، یا رندہ لگانا ہو تو پکڑ نہیں ہو،
تو ٹیبل یا میز کے اوپر ایک شکنجا لگا ہوتا ہے، ایک سائڈ سے فکس ہے اور دوسری سائڈ سے کھولتے ہوئے اسے جتنا سائز دینا ہے اس میں جو چیز پھنسا کے اس کو کس دیا جائے، پھر جو اس کے ساتھ کرنا ہو جاتا ہے۔ ٹائٹ کرنا ہو، نرم کرنا ہو، کھولنا ہو، جوڑنا ہو یا مروڑنا ہو، مولڈ کرنا ہو یا فولڈ کرنا ہو، وہ ہو جاتا ہے۔ لگ یوں رہا ہے کہ اللہ نے ایمان کے شکنجے کے اندر دونوں طرف، ادھر بھی ایمان ادھر بھی ایمان، درمیان میں انسانیت کو کس کر کے اس کے سارے مسائل حل کر دیے۔ آئیے سنیے، اور وہ خصوصاً سنیں جن کا نکاح سر کے اوپر ہے یا جی ویٹنگ میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ جی محترم، شادی کا ارادہ ہے، جی بارات لے کے آ گئے ہو، ویلکم، آ گئے، ہاں جی کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب مولانا بولیں یہ لڑکی، یہ نام فلاں کی بیٹی، اتنی عمر، کنواری ہے، پہلے جو ہے طلاق یافتہ، اتنے حق مار کے ساتھ تیرے نکاح میں دی جاتی ہے، قبول ہے کہ نہیں؟ ذرا یہ بھی سن لے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بھی بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ جس کو تو اپنے گھر میں لا رہا ہے یہاں اسے بڑے سارے تحفظات ہونے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کوئی سیکیورٹی کا اہتمام بھی کیا ہے۔ بارات میں گنے تو لے گئے اور پسٹل تو ساتھ رکھ لیے، اسلحہ اور بارود تو لے لیا کہ بارات کو کوئی مسئلہ نہیں بنے، سیفٹی ملے اور سیکیورٹی کے تو نے بندوبست کر لیے، لیکن جس گھر میں لا کر کے تو نے بسانا تھا وہاں بھی کوئی سیکیورٹی کا اہتمام کیا؟ یا 2-2.5 مہینے کی بابو جی چھٹی پہ آئے ہو اور بس جو ہے چند دنوں کے بعد باہر چلے جاؤ گے اور سیکیورٹی ابا جی کے حوالے یا بڑے بھائی کے حوالے کر کے چلتے بنو گے؟ وہ اپنا گھر سنبھالیں گے یا تیرا سنبھالیں گے؟ کچھ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہو، گھر بڑا اہم ہوتا ہے، کوا اپنے تنکوں کے گھونسلے کے قریب نہیں گزرنے دیتا، اسے شک پڑ جائے صحیح، آپ بے شک حاجی صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، کوے کو محسوس ہونے لگے کہ میرے اس درخت کے پاس سے گزر رہا ہے جہاں میرا گھونسلہ ہے، وہ بیچارہ بل بلانے لگتا ہے، تل ملانے لگتا ہے، کان کان شور ڈالتا ہے، پنجے مارتا ہے، جو اس سے ہو سکے وہ کر کے آپ کا روٹ بدل دیتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج وہ گھر جسے بڑی مشکل سے بنایا ہوتا ہے، چند دن گزرتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے ہم اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ اور پھر جب گھر ٹوٹتا ہے، باپ مر جائے تو گوارا ہے، ماں مر جائے تو بچوں کو صبر آ جاتا ہے، لیکن دنیا میں زندہ ماں باپ کے یتیم جو آج بہت زیادہ ہیں، ماں بھی زندہ باپ بھی زندہ، لیکن ان کی حالت یتیموں سے بھی بدتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خطبہ نکاح کی اس پہلی آیت پہ غور کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اپنی اگر سیکیورٹی کا بندوبست رب کو دے دو تو تمہارا گھر نہیں ٹوٹے گا۔ دنیا کی ہر فرم، ہر کمپنی اپنے لیے سیکیورٹی کے لیے ان لوگوں کو چنتی ہے جن پہ پورا اعتماد ہو، ٹریننگ یافتہ ہوں، پروٹوکول کو سمجھتے ہوں اور مشکل حالات میں آتے جاتے بتا سکیں کہ اب جانا ہے نہیں جانا، کرنا ہے کام نہیں کرنا، سفر پہ نکلنا ہے یا نہیں نکلنا۔ اگر مالک ان کے اشاروں پہ چلتا رہے بات بن جاتی ہے۔ آج جانا تھا، ٹائم موجود تھا اور دیا ہوا تھا، لیکن روک دیا تو رک گئے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں میرا تقوی بھی یہی ہے کہ جس میں تیری بہتری ہو میں تجھے کہوں گا کر وہ کر لینا، اور جس میں تیری بہتری نہیں ہوگی، سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہوگا، میں روک دوں گا، رک جانا۔ یہی تقوی ہے، یہی تیری سیکیورٹی ہے۔ اگر مرد کو روکا تو رک جائے، بیوی کو روکا تو رک جائے، اور اگر کرنے کا کہا تو کرے، دونوں کرتے چلے جائیں، یہ تمہاری سیکیورٹی ہے، اور مرتے دم تک یہ تم کرتے رہو، گھر تمہارے میں نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ دوسری آیت، یہ کام تو ویسے ہمارے لیے کافی مشکل ہے، لگتا ہے کہ شادی مشکل ہے۔ دوسری آیت کا پہلا لفظ
جس کا ترجمہ کر کے ہم گزر گئے، اے انسانو یا ایھا الناس۔ اللہ کہتے ہیں شادی وہ کرے جس میں انسانیت ہے، جس میں انسانیت نہیں ہے وہ شادی نہ کرے۔ پوچھ لیا جائے، ہم مرد کی مردانگی چیک کرتے ہیں، حسن کو، جمال کو، کمال کو، حسب کو، نسب کو، دولت کو، پراپرٹی کو، بیلنس کو، اور خاندان کو، وجاہت کو، گاڑیوں کو، لاڑیوں کو، ماڑیوں کو، اور پتہ نہیں کیا 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 گنتے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ بھی کبھی کسی نے دیکھا کہ انسانیت ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی انسان ہی ہے نا، انسان کا بچہ ہے۔ نہیں، بازار سے بادام خریدے کلو، شاپر میں ڈالے، گھر لے کر کے آئے، پیسے بھی دیے، پہلا توڑا تو خالی نکلا، دوسرا توڑا تو پچکا ہوا نکلا، تیسرا توڑا تو بالکل باریک سا چھلکا نکلا، چوتھا توڑا تو کڑوا نکلا، کہیں ایک آدھا بادام جا کر کے صحیح نکلا۔ انسانیت کا معاملہ اس سب گول تے کچھ نہ پھول۔ ان کی حالت یہ ہے کہ انسان چہرے، شکل، وجود تو بڑی ہے، مگر اندر انسانیت کتنے تھوڑے لوگوں میں ہے پتہ تب چلتا ہے جب واسطہ پڑتا ہے۔ یہاں دو مثالیں دے دوں، اگر انسانیت نہیں ہوئی تو شادی ختم۔ ایک شوہر بڑی ضد کے ساتھ ماں باپ بہن بھائیوں سے، پورے خاندان سے بغاوت کر کے ایک لڑکی سے شادی کرتا ہے، اور اس کے پتہ بول کیا تھے؟ سارے زمانے چ نظراں دڑا کے ویکھیاں، تیرے ورگی مینوں کوئی ہور لبھی نہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہمیں مسکرانے کی ضرورت نہیں، یہ حقیقت ہے، اور ہم سارے ہی ایسے ہیں، اس حمام میں ہم سارے۔ کیفیت یہ ہے، مینوں کوئی اور چنگا ہی نہیں لگتا، تو لبھی تو ٹھیک نہیں، میں تو مر جانا۔ آپ جیسا حسن کس میں، جمال کس میں، تو چاند کا ٹکڑا، تو حسینہ، تو جمیلہ، تو یہ تو وہ۔ جب لے کر کے آئے، ابھی 2.5 مہینے نہیں گزرے تھے، 2.5 مہینے، پتا چلا کہ وہ جمیلہ جو ہے نا اس وقت ہسپتال میں ہے۔ پتہ کرنے کے لیے گئے تو پتا چلا کہ وہی شخص جو اس کے چہرے کی تعریف کر رہا تھا، حسن کی، جمال کے وہ قصیدے پڑھ رہا تھا، اسی نے اس کے چہرے پہ تیزاب ڈال دیا ہے۔ کیوں؟ اب یہ حیوان بنا۔ انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب بندہ نیچے کی طرف گرے اور حیوان بن جائے۔ اور دوسری طرف اگر عورت، اس کی انسانیت ختم ہو جائے تو گھر تب بھی نہیں چلتا۔ وہ کراچی کا واقعہ لوگوں سے ابھی مخفی نہیں ہوا کہ جس میں عورت نے ضد کر کے، بغاوت کر کے، خاندان سے، برادری سے، قبیلے سے، اور کہا کہ لڑکا ہے تو یہی ہے، مرد ہے تو یہی ہے، مجھے تو کوئی اور انسان نظر ہی نہیں آتا، شادی کروں گی تو اسی سے، زندہ رہوں گی تو اسی کے ساتھ، جیوں گی تو اسی کے ساتھ، نہیں تو مرنا قبول ہے، کہیں اور جانا قبول نہیں۔ کتنے مہینے گزرے تھے شادی کو کہ اپنے ہی شوہر کے ٹکڑے کر کے، ٹکے بنا کے، ہنڈیا میں قورمہ بنانے کے لیے جب چڑھایا اور اس کی بدبو پوری دنیا میں پھیلی اور محسوس کی گئی، تو پھر ہم نے نیٹ کے اوپر اس کے کلپس دیے، میڈیا چیخا، دنیا روئی۔ لیکن کس نے سوچا تھا کہ خطبہ نکاح کے وقت غور کر لیا جاتا؟ یا ایھا الناس، دیکھ لو انسانیت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یا پھر انسان کی انسانیت ختم ہوتی ہے اگر وہ اوپر کی طرف بڑھنا شروع کر دے، ابلنا شروع کر دے، صوفی اللہ ہو بن جائے اور کہے کہ نہیں میں تو فرشتہ ہوں، یہ انسانوں میں سے نہیں ہوں۔ شادی کر لی، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے دورہ تبلیغ پہ نکل گیا، چلے پہ نکل گیا، بن پہ نکل گیا، کسی جو ہے ماشاءاللہ مہم پہ نکل گیا۔ ایک آدمی آپ کے بالکل یہ قریب قلعہ دیدار سنگھ کا 40 سال اپنے بچوں کو نہیں ملا، اللہ کے نام کے اوپر وقف ہو کر کے خود کو فرشتہ گنتا، دوسروں کو بے ایمان کہتا، سور اور خنزیر کہتا، تبلیغی مہموں پہ نکلا رہا، جب موت آئی تو مسجد کے اندر ہیٹر کی آگ سے جل کے مرا ہے۔ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اگر انسانیت نہیں تو گھر ٹوٹے گا۔ بیٹا ہے تو قبول کہ نہیں تو بھاگ جا۔ موقع ہے آج، اپنے جوانوں کو یہ کہوں گا بھاگ جاؤ۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جس نے تجھے پھر نہیں جی مقید نہیں کرے گا۔ اور ہم پھر لکھتے ہیں باقاعدہ، میرے پاس ابھی بھی گاڑی میں پڑا ہے، ساتھیوں نے بھیجا ماشاءاللہ، اور کہا کہ ساجد صاحب ضرور آنا۔ ہوا کیا ہے، لکھا کہ آپ کے بھائی کو 4 فروری کو عمر قید بمشقت، عمر قید
دفعہ مشقت ہونے والی ہے، تعزیت اور افسوس کے لیے ضرور تشریف لائیے۔ پھر وہی کچھ ہوتا ہے۔ دوسرا جملہ خطبہ نکاح کی دوسری آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، شادی وہ کرے کہ جو ضرورتوں کے اوپر کمپرومائز کر سکے، مشکل حالات کو فیس کر سکے۔ اگر مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہو اور یہ ذہن ہے کہ ضرورتیں صرف اللہ پوری کرتا ہے تو شادی کرو، وگرنہ نہ کرو، کیونکہ تم نے اسی بنیاد پہ پھڈا ڈال کے بیٹھ جانا ہے اور گھر ٹوٹ جانا ہے۔ کل ایک جگہ درس تھا، وہاں